शहरी کے ٹائم پہ کیا بات کریں. میں اپنے ویورز کے لیے ظاہرہ کراچی سے بہت سارے, پاکستان سے بہت میرا خیال سب سے زیادہ ہی میرے جو ہے پاکستان ہے, پھر انگلینڈ ہے. تو اس لیے میں یہ میسیج تھوڑا سا ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ گاڑی کا میں یہاں کینیڈا میں, ملائیشیا, ان کنٹریز کی جو پروڈکشن ہے, انڈونیشیا, کوریا, یہ تینوں جب بھی کبھی بات آتی ہے جیپنیز چیز سے ہٹ کے یا جرمن چیز سے ہٹ کے, تو پھر آپ ان چیزوں میں سے سلیکٹ کرتے ہو. اور زیادہ تر میں نے, یہ میرا اپنا خیال ہے, کوئی یہ نہ کہے, پھر زیادہ تر کوریا, ملائیشیا, انڈونیشیا کی جب بات آتی ہے نا, تو پھر لوگ یہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کو کوریا سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کیوں کہا, مجھے اس کی بڑی دلچسپی ہے اس میں. یہ پروٹون جو ایس یو وی یا کار جو یہ اس کے ملائیشیا کے اس کے تعاون سے جو پاکستان میں پلانٹ لگ گیا ہے یا لگ رہا ہے, لیکن اس کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو مجھے مہربانی کر کے کوئی یہ ضرور ایڈوائز کرے. مجھے ایک تو یہ اس کی پروڈکٹ مجھے ویسے ہی بڑا لگاؤ ہے ملائیشین, یہاں ہوتے ہوئے بھی میں کار کے پارٹس بھی اگر لینے جاتا ہوں نا, کوئی بھی جب لکھا ہو میڈ ان ملائیشیا, اور میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں, ملائیشین لے لیتا ہوں. پرائس وائز بڑی اچھی ہوتے ہیں اور ڈیوریبلٹی ان کی بہت اچھی ہے. میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید تو ہے ان کی گاڑیاں بھی ایسی ہوں گی. لیکن اگر کوئی ایسا فالو جس نے لے چکا ہو, جو چلا رہا, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. کیونکہ بچوں کو ایس یو وی کا بڑا, یہ جب بھی بات کرتے بولا آپ ایس یو وی لیں, آپ کو آسانی ہوگی ناردرن ایریا میں. ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے وہ تو ہر سال جانا ہے. تو ہو سکتا پھر میں اس کو سوئچ کر لوں کہ وہ جو گرینڈی ہے اس کو جب میں لوں تو اس کو دے دیں اور یہ لے لیں. یہ نہیں کہ میں نے دو تین گاڑیاں. بیٹھنا بھی آسان ہوتا ہے نا, نیچے جھکنا نہیں پڑتا. ایس یو وی میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے. ہاں, وہ اس میں سے اترنا بیٹھنا وہ جو ہے وہ تو ہے. تو اگر اس کی کوئی رپورٹ کسی کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائے. اور آ چکی ہے کیا پاکستان میں اسمبل ہونا ہے. میں تھوڑا سا لیزی ہوں, یہ جو سرچ کرتے ہیں جیسے فٹافٹ گوگل کیا, وہ چاچا گوگل نہ میری بنتی کوئی نہیں تھا. مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں یہ گوگل کر کے, اور پتہ نہیں گوگل کر کے اس چیز کو میرا تھوڑا سا ذہن ڈبل مائنڈ سے رہتا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے. تو پریکٹیکلی اگر کسی بندے نے کسی کے پاس ہے یا کوئی لے چکا ہے یا ڈیسیجن یا اس کی معلومات ہے یا گاڑیوں کے بزنس میں وہ کافی انویسٹ, میرے بہت سارے دوست ہیں اس میں, لیکن ہم لوکل میں خاص میں تو ان کو اتنی بھی اپڈیٹڈ نہیں ہوتے ہیں وہ. تو اسلام آباد, لاہور, کراچی کے کوئی بڑے ایسے اگر کوئی ہیں تو وہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیا مجھے یہ لینی چاہیے, ایس یو وی لینی چاہیے. سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی گاڑیوں کا جمعہ بازار لگا دینا, کیوں گارنٹی کو دے دیں گے, اس کی ڈلیوری لے کے اس کے بعد ٹھیک ہے آپ دے دو, آپ کو کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہوگا نا, آپ دوسری لے لیں اسی پیسے سے وہ لے لیں. لیکن اب لوگوں نے مجھے تھوڑا سا ڈبل مائنڈ کر دیا اس میں. تو آپ بھی ایگری کرتی ہو ایس یو وی کے جو تھے ادھر تو بہت, جو مرضی لے, مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. ہاں تو پہلے تو اور ٹانگا کھوتا گاڑی لے لو تو نہیں کوئی کر لے. اور واقعی میں پہلے کہہ چکا ہوں کوئی شوق نہیں آسفا کو گاڑیوں کا. آج یہ 32 سال ہو گئے, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ گاڑی لے لیں یا یہ کار لے لیں. یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لی ہوئی ہے. پاپا زید نے بھی مجھے لے کے دی ہوئی ہے. کتنے سال ہو گئے, 3-4 سال. ویسے خیر ہمیشہ مجھ سے لیے, لیکن پھر اچھی گاڑی بھی زید نے مجھے. میں نے 2000 میں جب یہ ملینیم اس کا کیا تھا وہ کہ بھی کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, یاد ہے وہ اس وقت 2000 میں, کیونکہ آسفا کا نیا آپریشن ہوا تھا 98 کے اگست پتہ نہیں بیچ میں. تو اس کے بعد وہ 1 سال کے بعد اس کی پھر فائنل رپورٹیں دوبارہ ہونی تھیں. تو خدا کا شکر ہوا جب ٹیسٹ سارے کلیئر آئے تو یہ اس ٹیسٹ میں تھے سارے, تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی آپ پاکستان 2 مہینے رہ کر تو پاکستان چلی گئی. تو یہ وہیں تھی. تو میں اس وقت آپ دیکھیں یہ ٹویوٹ ہمارے لیے اس وقت یہی بڑی بات تھی, جیسے فائنینشیل حالات تھے یا جیسی صورتحال تھی اس وقت, یا جس قسم کا کام یا جس قسم کی جابیں تھیں اس وقت, جابس میں تھا, بزنس ابھی کوئی کیا نہیں تھا. تو اس حساب سے وہ بھی بہت ٹاپ آف دا لائن تھی. کرولا جی ایل آئی جس کو پاکستان میں کہتے ہیں, یعنی یہاں ایلی لیدر فلی لوڈڈ جو گاڑی میں نے کرولا کی اس کی لی وتھ سن روف اور الائر میرا وغیرہ. اس وقت آپ دیکھیں, آپ اس سے اندازہ لگائیں یہاں گاڑیوں کی ایک پرائز, اس وقت مجھے وہ $24,000 کی پڑی 2000 میں. آج 2021 21 سال ہو گئے. اگر آج آپ لینے جاتے ہو تو تقریباً یقین کریں اس کی آلموسٹ اس کے قریبی قیمت ہے. اور پاکستان میں دوسرے ملکوں میں یہ قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کا جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے. وہاں پیسے بڑھتے جاتے. تو میں مقصد کرنے کا ایسا نہیں, گاڑیاں اپنی فرمائش پہ. آسفا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ گاڑی میں نے لینی ہے یا مجھے یہ لے کے دو, یا میں لے کے دو, کیا یہ بھی فلی مطلب اس میں چاہے بزنس تھا انوالو تھی, چاہے جابس ہیں, اس نے بھی اتنی ہی اسٹرگل کی جو میں نے کی.
تو یہ کوئی ایسی بھی محتاجی نہیں تھی کہ مجھے کہے کہ مجھے لے کے دو، خود بھی لے سکتی خدا کے فضل سے، لیکن کبھی یہ کہا نہیں کہ ہاں تو لائبہ میرے پیچھے لگی ہوئی، آپ کو وہ گاڑی لے دوں بڑے بڑے ناموں کی، وہ ٹیسلا لائبہ کو پچھلی مرتبہ جب ہم جا رہے تھے میں بڑی فورسفلی اس کو لائبہ کو میں روک کے اب آلموسٹ سمجھو ڈن ہی تھا کہ میں ماما کو ٹیسلا لے کے دینی ہے. میں نے کہا دکھاؤں گی جب میں گھر پہنچوں گی کیا گاڑی ہے میرے پاس. ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹیسلا لے کے ڈرائیو وے پہ کھڑی کرتے، کرنی کیا ہے. اب لائبہ اسامہ جا رہا تو آسفا اس کے ساتھ، عزیر جا رہا تو اس کے ساتھ، گاڑی کھڑی رہتی ہے، گاڑی ویسے کھڑی ہوئی ہے. میری گاڑی زیادہ اب بھی ماشاءاللہ وہ گاڑی سب کو ہی پتا ہے، میں نے کیا نام لینا، اچھی کلاس کی گاڑیوں میں وہ کار ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لائبہ کو بڑی مشکل سے میں نے روکا کہ آلموسٹ وہ فائنل تھا. یہاں تک ایک تھا کہ کل میں نے اور لائبہ نے اس کو بس دیکھے، اس کو بتا کہ ہم نے جانا ہے لیک شور کی طرف، کوئی تھا شور، بولا ہم نے. پھر میں نے اس کو نہیں، میرا بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا صبر کر لو، لے لیں گے لیکن ابھی ان نیسسری پیسہ نہیں خرچ کرو. تو وہ کہتی میں نے ماما کو وہ ٹیسلا لے کے دینی ہے. چلیں آپ لوگوں نے اگر میری کینسر سٹوری جیسے پاپا زید نے بتایا اس پہ گاڑی لے کے دی تھی مجھے، میں ٹھیک ہوئی تھی، ماما زید پہ دیکھنی ہے تو کامنٹ کر کے بتائیں. میں انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کروں گی. بہت سارا کوسچن آتے ہیں میرے بارے میں، تو میں ہمیشہ، ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو چھوڑنے میں، لیکن آج کل کوارنٹین ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، تو کوشش کریں گے کہ وہ میں آپ دوبارہ سے اس کو ریکیپ کر دوں تاکہ جن کو کچھ ہیلپ ہو سکے تو وہ پتہ چلے. تو کامنٹ کر کے آپ بتائیں کہ آپ نے وہ سٹوری ماما زید پہ دیکھنی ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پوچھ لیا، مجھے کئی 20 دفعہ مجھے آتے ہیں، مجھے بھی آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آنٹی سے کہیں کہ وہ خود بتائیں، کیونکہ ایک اس اسٹوری میں اور لائبہ ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے تھوڑا سا وہ بتایا، یا تم لائبہ کے ساتھ ہی تھوڑا سا، وہ سارے کامنٹس تو بہت آ رہے ہیں کہ آنٹی خود اپنی زبان سے خود بتائے کہ کیا کیا سمپٹمس ہوئے، کس طرح ہوا کیا نہیں. تو چلو ابھی کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن بنا لیں گے اس میں، کیونکہ وہ ویری ایموشنل ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی پسند نہیں ہے بار بار وہ ٹاپک بات کرنا، زید کو بھی پسند نہیں ہے. میں تو بھولے سے بھی نہیں کرتی، لیکن آج کل کیا چینجز آ رہی ہیں میری اس کے بعد، تو اس کے لیے سب فکر مند ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بندے کو پتا ہوتا ہے کچھ ہے تو پھر چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو ضرور، یہ مجھے ذہن میں آ گیا، آپ بھی یاد رکھے گا یہ بھی بات. نہیں یاد میں 10-15 منٹ لے بھول جانا میں میرے سے بہت ٹرسٹ نہ کری، میں بھول گیا تو میں بھول گیا بس. تو چلیں ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا اس وقت. چلے میں نے کہا وہ ٹاپک چھیڑا تھا تو وہ ماما کو تھوڑی جلدی سی بھی روزے کا ٹائم ہے، تھوڑے سے 10-12-14 منٹ رہ گئے. تو یہ میں بتا ہی چکا ہوں. ویسے میرے دوست ہیں، ان کے پاس دیکھیں اسپورٹیج بھی ہے، اور وہ ہائیلی مجھے ریکمینڈ کرتا کہ آپ اسپورٹیج لیں. کیا کا ہے. پھر وہ ایک دوست ہے اس کے پاس، نہیں یہی دوست ہے، اس نے بڑی سرچ وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو اس نے پھر وہ کیا ٹوسان ہے یا ٹوسکان ہے اس کی ہنڈائی کی، اس کے بارے میں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی اس کے حساب سے جب میں اس کی پرائس دیکھتا ہوں، کیا کو تو مجھے جسٹیفائڈ پرائس لگتی ہے کہ کیا کی تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ گاڑیاں یہ ہے، ایک وہ ہونڈائی کی ایک اور ایس یو وی ہے، وہ قیمتیں ان نے بہت زیادہ رکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایس یو وی 40-45 کے بیچ میں جو بھی ہوں گے وہ ایس یو وی اچھے ہوں، بس اس سے زیادہ آپ نے کیا وہ کرنے. تو اب اس میں پھر یہ بھی ایک ایشو آتا ہے کہ بھئی جو یہ اسپورٹیج ہے، جو 4 ویل ڈرائیو ہے اور سارے فل آپشن کے ساتھ، وہ 54 تھا لاکھ اور پلس ٹیکس جو بھی ہوگا آپ کا. دوسری 49 لاکھ ہے اس کی، اور اس کا فرسٹ ویریئنٹ جو ہے وہ 44 لاکھ اور کچھ ٹیکس. تو اب اس میں تھوڑا سا میں ڈبل مائنڈ ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دونوں ہی صورتوں میں، چاہے گاڑی وہ گرینڈی ہے چاہے ایس یو وی ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا شہر جتنا کنجسٹڈ ہو گیا میر پخار، یہ اس کے لیے تو وہاں یا تو آپ چھوٹی منی سی ہے کہ ڈی بی ایس سی کو لے کے رکھ لیں، ورنہ آپ کو ولاگ میں آصفہ نے کئی دفعہ بتایا جب ہم کہیں شہر جا رہے تھے آ رہے تھے، اس میں اتنے موٹر سائیکلز اور اتنے راستے اب تنگ ہو گئے ہیں، اتنی آبادی اس کے اندر، یا بزنسز اتنے لوگوں نے پھیلا کے باہر کی طرف نکالے ہوئے کہ آپ چلنا مشکل ہوتا ہے. اب کئی لوگ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، وہ پرواہ نہیں کرتے، بولا کوئی بات نہیں لگتی تو لگے، کوئی موٹر سائیکل مارتا تو مارے. ابھی آپ سوچیں یہ نصیر کی کار میرے پاس تھی، دوست ہے میرے نصیر بھائی جنہوں نے اپنی یہ سٹی تھی میرے پاس چھوڑ گئے بیچارے، کہنے لگے کہ بھئی جب تک آپ نہیں لیتے نہیں ہو تو یہ رکھو، یا جب تک پاکستان میں یہ رکھو.
تو تھینک یو ویری مچ نصیر، اس کا مجھے بہرحال ہم کو بڑا بینیفٹ ہوا جب بھی گئے، اس میں بیٹھے چلے گئے ادھر چلے، چاہے حیدرآباد چاہے کراچی، لیکن لوکل زیادہ اس بہن کی طرف ابھی، اس بہن کی طرف ابھی، اس بہن کی طرف. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے دوران ہی ہم ایک میں تمہیں بتا چکے ہیں کہ 2 مرتبہ میری گاڑی کو اس کو موٹر سائیکل والوں نے مارا، اور بالکل اننیسری. ایک تو جب ہم حیدرآباد جا رہے بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا ٹیکس میسج پہ آ رہا تھا اپنے یوں کر کے، اور سیدھا آ کے بمپر پہ پیچھے، شکر ہے کہ وہ ریئر بمپر تھا، بمپر ایک سائڈ سے نکلا، اس کو دوبارہ بہرحال پیسے لگے، اس کو بنوا لیا. ابھی اس کے بعد کی ایک دن کی بات ہے کہ میں یوں چلا جا رہا ہوں، ایک رائٹ سائڈ پہ میری چیزیں کھڑی ہیں، جگہ اس میں سے موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا، لیفٹ. اس لڑکے نے، میں یوں جا رہا ہوں تو زبردستی پیچھے سے گاڑی اوورٹیک کرنے کے لیے جب بیچ میں گھسائی نا، تو جو سائیڈ والا موٹر سائیکل تھا یا کیا تھا، اس سے وہ ٹکرا کے اور میری کار کی طرف گرا، اور دھڑ 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 اس نے ہاتھ، گھٹنا ہاتھ ایسے کر کے کار کو، وہ موٹر سائیکل تو نہیں ٹکرائی لیکن اس کا گھٹنا، اس کا ہاتھ دھڑ 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 دھڑ. بیچ میں جب جگہ نہ ہو، ایک بندہ پھنس جائے تو آپ سوچیں. اور وہ بھی بالکل ریئر اینڈ تھا. وہ شکر یہ ہوا، میں بڑا کچھ ان میں بڑا سینسیٹیو ہوں گاڑیوں کے معاملے میں، اور خاص طور پہ اگر دوست کی ہے تو زیادہ فکر ہوتی ہے. اب میں نے کہا کیا کہوں، رکے، اس سے پوچھا تو وہ انکل بس میری گاڑی رکی نہیں. میں نے کہا تم یار تو اس کے اندر گھسے کیوں، جب جگہ ہی نہیں تھی، تم نے گاڑی کہاں بیچ میں ڈال دی، تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ بس جیسا پھر ہوتا ہے، وہ اچھا تھا لڑکا بیچارہ، اس انکل سوری چلو ہاں بس یوں ہو گیا. میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، وہ موٹر سائیکل میری رکی نہیں، ایسے کر کے وہ چلا گیا. تو ہمارا شہر جو ہے، میں تو پھر یہ کہوں گا یقین کریں، اس میں وہ تو دور چلا گیا، ورنہ میں تو ٹانگا کوڑا اتنے رکھ لوا، وہ بیٹھو اور شہر کا چکر لا کے واپس آ جاؤ، پٹھے چھٹے انہوں پا دیو. میرے بس چاہے تو میں یہ بھی کر لوں، لیکن گاڑی، بڑی گاڑی بہرحال فیملی کی ضرورت ہے. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے رینٹل کار ہم لے کے جاتے رہے. آصف آئی تو رینٹل کار، ہم جو ناردن ایریا میں گئے، عزائر آیا تو رینٹل کار. یہ 2-2.5 لاکھ روپیہ میں نے ان کا رینٹل اس پہ، اس سے تو اچھا ہے گاڑی لے کے بھلے کھڑی ہے گھر میں اور سیف ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن آتا ہے کہ انکل یہ تو غلط ہے، آپ گاڑی لے کے کھڑی کر دیں گے، حالات دنیا ایسے بنے. تو ماشاء اللہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیبرہڈ پہ، آپ کے ایریے پہ، آپ کے علاقے کہ آپ کہاں رہ رہے ہو، آپ کے اڑوس اڑوس میں لوگ کہاں ہیں. اور وہ ماشاء اللہ علاقہ ہمارا بڑا یہ سیف ہے. میرے جو نیبرس ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں تین ایک طرف سے مین روڈ آ گیا، فرنٹ سائڈ پہ 2 میرے نیبر ہیں امیجیٹ رائٹ لیفٹ، اور بیک سائڈ پہ جو ایک میرا نیبر ہے، وہ ہر وقت وہ خیال رکھتے ہیں میرے گھر کے دروازے. ایک لمحے کو سمجھ لو کہ اوجھل نہیں ہوتا میرا گھر ان کی نظروں سے. پھر CCTV کیمرے بھی ایک ہمارا، میں اب چلو نام تو نہیں لوں گا، ایک میرے ان کے 2، انہوں نے بھی کہا پر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، 19-20 کوئی ہوا بلا ایسا دبوچیں گے سالے کو، بلا CCTV کیمرے میرے لگے. اور حالانکہ ہم نے بھی ابھی یہ گھر کا کام تھوڑا کمپلیٹ ہو، اس کا پیپر ورک کیا ہوا ہے، بندے سے بات ہوئی ہوئی ہے، صرف انسٹالیشن ہونی تھی. اور اس سے پہلے آپ کو پتا کہ آپ کو نیٹ بھی چاہیے، ظاہرہ آپ کا یہ وائی فائی ہوگا تو وہ بھی چلیں گے نا اس کے اوپر، تاکہ آپ یہاں بیٹھے بھی مانیٹر کر سکو. تو یہ انشاءاللہ شہریار نے ساری یہ بات کی ہوئی ہے. یہ گھر کے کام کاج جب کمپلیٹ ہوں گے، تو جب کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ اس کا یہ جو فائنل جو سیکیورٹی سسٹم اس کو بھی لگا لیں گے. ہم بھی واچ کرتے رہیں گے یہاں سے بھی چاہے وہاں دونوں صورتوں میں. تو بس یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی، میں نے کہا میں تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا. ابھی بھی 35 آسوا 4:35 ہو گئے ابھی، مطلب ابھی 7-8 منٹ لگے ہیں. چلیں جی، بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، بس روزے کو کلوز کریں، پانی وانی کا 1-2 گلاس اور کھینچ لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ افطاری پہ لگتا ہے افطاری پہ بات ہوگی. اور بس تھوڑی برداشت کر لیں، یہ 5-7 دن اور پھر اس گھر میں جائیں گے تو وہاں تو بہت مٹیریل ہے، بہت ایکٹیویٹیز ہے. بچے، ہر بچہ ساتھ ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا تو ہماری ظاہرہ تو ساتھ ہوگی. تو وہاں تو بہت مٹیریل ہے آپ کے پاس. مٹیریل سے مراد ہے کہ آپ کو تو آپ بھی دیکھنے والا بھی کوئی تھوڑی چینج بھی چاہتا ہے، کوئی چیز بھی نظر آئے تو انشاءاللہ بہت جلد. ابھی ہماری یہ مجبوری ہے، باہر ہم نہیں نکلتے، باہر گھومنے جا نہیں سکتے، کچھ بچوں سے مل نہیں سکتے. اور یہاں بھی ایک دو یہ بھی کچھ بھی اب کیوں نہیں مل رہے ہو، آپ کا نیگیٹو ہے. بابا یہ لا ہے، کینیڈین گورنمنٹ کا رول ہے کہ کچھ بھی ہو، آپ نیگیٹو ہوئیں یا پازیٹیو ہیں، آپ نے 14 ڈیز کی یہ کوارنٹین کرنی ہے اور آپ نے نہیں ملنا فیملی سے. ایک تو لا ہے، اور دوسرا آپ خود بھی، آپ کو بھی جب دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے، آپ کے نالج میں، آپ کو علم ہے، تو آپ کیوں، میں کہتا ہوں ہمیں نیگیٹو ہے سب کو، اس دل باوجود وہ معصوم بچہ ہمارے گھر میں اللہ نے نیک رحمت گھر میں نازل ہمارے کی ہے ظاہرہ،
تو ہم جا کے اس سے کانٹیکٹ میں آئے. یہ بھی زیادہ وجہ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہیں لائبہ کے یہاں, اور تاکہ بالکل نہیں رہا جائے گا, بچی سامنے بیبی ہوگی تو بندہ پکڑے گا یا اس کوشش کرے گا اس کی طرف بڑھنے کی. تو ہم نے یہ بھی ایک ریزن تھا, ہم نے کہا نا یہ برداشت جہاں اتنا کیا تو یہ بھی ہم 14 دن اس طرح نکال لیں, اللہ کرے. بس اس کے بعد وہی بچے ہیں اور وہی ہم ہیں, اور وہی ماما زاہد ہے. کدھر گئی؟ ہاں بس ابھی 3-4 منٹ رہ گئے. میں نے کہا میں دکھا تو دوں. اب میرا کمبل جڑا اتو چکی نا, میں اتنے سونا اس تو بعد. اچھا چلو ایک خدا حافظ. ہاں جڑا صوفہ نا لائبہ نے اپنے ویٹ دے حساب نہ کیلکولیشن دے حساب نہ صوفہ منگوایا. تے تو تے بہن لگی تھوڑا حساب رکھیا کر. میں تے کہنا جنہ میں تھلے فرش تے بیٹھا, آ دیکھ میں اپنا بستر میرا پیا, آ میرا تکیا پیا. میں تے آپ اتنے اس ڈر نہ نہیں بہنا کیونکہ یہ صوفہ ہوں میرے ویٹ جوگا بھی نہیں رہا میرا. تے اس کر کے تھوڑا جہا حساب رکھے تے کٹ بیٹھیا کر. اور کئی لوگوں نے ہوں ہی نوٹ کرنا شروع کرتا, کہنا وہی آنٹی اور وہی صوفہ, اور اسٹارٹ ہو گیا. تو میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے. مطلب کہنا تھوٹ کے اتنے آ جا, نالے تھوڑے میرا کوڑ ہو جائیں گے تو نالے زمین تے ہو جائیں گے. سارا دن سونا میرے کو ہوندا نہیں, تو 3-4 گھنٹے سونا ہوندا دن سے, وہ میں سو نہیں سکتی. 3-4 گھنٹے کتنے ستا اج؟ 3 گھنٹے تو گھٹو گھٹ ستا. کمال ہے, روز دن دا حساب تھوڑا بہت رکھ لے. 3-4 گھنٹے کہڑے ویلے سو گے؟ 4 نہیں تے 3 گھنٹے فور شیور 100% ہو گئے. اچھا میں کہڑا گھڑی دیکھ کے ستا, ہو سکتا ہے انہیں ہو گئے ہون, پتہ نہیں. چلو کی وہی تے وہی تیرے پرتگال تے اور پرتگال اور پتہ نہیں کہڑے کہڑے ڈرامے شروع ہو جاتے تیرے. چل دیکھی جا. ٹائم پاس. میں ساتھ میں اپنا افطاری بھی بنا رہی ہوں, ساتھ میں یہ بھی کر رہی ہوں, دونوں. چل ٹھیک.